اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ میرا آج کا موضوع ہے رجوع اللہ اور تفکر، مطلب اللہ کی طرف رجوع کیسے ہوتا ہے اور تفکر کیسے ہوتا ہے اور ان میں فرق کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم مختصر بات کرتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور بڑے ہونے تک یہ خود سے باہر دیکھتا ہے، یہ باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، یعنی کہ کبھی بھی یہ اپنی طرف نہیں دیکھتا، اپنے اندر نہیں جھانکتا، یہ ہمیشہ خود سے باہر دیکھتا رہتا ہے۔ اگر انسان یہ جو باہر دیکھتا ہے یا جو اس کا رخ باہر ہوتا ہے یا جو اس کی توجہ باہر ہوتی ہے، اگر یہ ظاہر سے یا باہر سے اپنی توجہ کو یا اپنے رخ کو اپنی طرف کر لے اور پھر اپنے باطن میں چلا جائے تو اس کو رجوع اللہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو مختصر اور آسان سمجھ لیں کہ ظاہر سے روح کو موڑنا اور اپنی طرف کرنا اور پھر اپنے باطن کی طرف لے کے جانا، یہ دو سٹیپس ہیں۔ پہلے خود کی طرف دیکھنا، اپنی توجہ کو، اپنے روح کو اپنی طرف لانا، پھر اپنے باطن میں جانا، یہ رجوع اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ظاہر سے روح کو موڑنا۔ انسان جب سے پیدا ہوا یہ باہر دیکھتا ہے، بعد کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر اسی طرح اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم اس دنیا میں جب ہم کسی کو آواز دیتے ہیں نا، تو ہم اس کو آواز دیتے ہیں تو وہ ہماری طرف دیکھتا ہے، تو اب اس کا رجوع ہماری طرف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر ہم اللہ کی طرف اپنا رجوع کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اپنے ظاہر سے اپنے روح کو، اپنی توجہ کو ہٹائیں اور اپنے باطن کی طرف لے کے جائیں، تو یہ اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے تفکر کہتے ہیں کائنات کے اندر دیکھنا، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس مخلوق کو دیکھنا، پھر اس مخلوق کے باطن میں جانا، اس کو تفکر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فرق ہے۔ ٹھیک ہے، رجوع اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کہتے ہیں کہ ظاہر سے اپنے روح کو موڑنا اور اپنے باطن کی طرف لے کے جانا، یہ رجوع اللہ ہے۔ تفکر کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر مخلوقات کو دیکھنا، پھر ان مخلوقات کے باطن میں جانا، اس کو تفکر کہتے ہیں۔ یہ جو تفکر جب کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا، مطلب دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی جب صلاحیت کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، جب جو مخلوقات کے اندر، کائنات کے اندر غور و فکر کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر ہی لیتا ہے۔ یعنی کہ پھر جو اس کا اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے نا، اس کی جو اگلی منزل ہوتی ہے نا، وہ پھر اپنے باطن کی طرف آتا ہے۔ تو پہلے آپ کو تفکر کرنا ہوتا ہے، آپ کو تفکر کرنا پڑتا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہوئی ہیں یا جو کائنات ہے، اس کائنات کو دیکھنا، کائنات کے اندر مخلوقات کو دیکھنا، پھر ان کے باطن کے اندر جانا، یہ آپ کے اندر تفکر پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو تفکر ہے آپ کو پھر یہ رجوع اللہ کی طرف لے کے جائے گا، مطلب پھر آپ اس سے رخ موڑیں گے اور اپنی طرف لے کے آئیں گے، پھر اپنے باطن کی طرف لے کے جائیں گے، تو یہ آپ کا رجوع اللہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب قرآن مجید میں جب آپ غور کریں گے، آپ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سب نبیوں کا ذکر کرتا ہے، رسولوں کا ذکر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ وہ نبی بڑا رجوع کرنے والا تھا، وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا، وہ رسول بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے تفکر کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، کائنات کے اندر، کائنات کی مخلوقات کے اندر جو تفکر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے پھر نشانیاں ہیں میری۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پھر نشانیاں ہیں۔ جو شخص تفکر کرے گا، مطلب مخلوقات کے باطن میں جائے گا، مخلوقات کے اندر غور کرے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں واضح ہوں گی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں نا، یہ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائیں گے، پھر اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرتے ہیں، اس کو تفکر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تفکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو پھر یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، یعنی کہ پھر خود بخود ہی انسان کا جو رخ ہے وہ ظاہر سے باطن کی طرف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے مختصر کوشش کی ہے بڑے سادہ سے الفاظوں میں بات کرنے کی، تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، میں پھر بات کو دہرا لیتا ہوں۔
رجوع اللہ کہتے ہیں ظاہر سے رخ کو موڑنا اور اپنے باطن کی طرف لے کے جانا، یہ رجوع اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تفکر کہتے ہیں کہ کائنات کو دیکھنا، کائنات کے اندر مخلوقات کو دیکھنا، پھر ان کے باطن میں جانا، یہ تفکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں، آپ تفکر کرنا سیکھیں، اور پھر تفکر جو ہے آپ کو خود ہی رجوع اللہ کی طرف لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے تفکر ہے پھر رجوع اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں آپ تفکر کرنا سیکھیں، پھر آپ کا رجوع اللہ آپ کرنا سیکھ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گواہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔